الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء شرط کا بیان، 18واں سبق اس میں شرط کے بارے میں ہے۔ اس میں شرط یہ وہ اسم ہے کہ جو دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہے، اور پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال ہے من صامت فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب اس مثال میں من جو ہے یہ اس میں شرط ہے جو دو جملوں پر داخل ہوا، سامتا پہلا جملہ، نجا دوسرا جملہ، تو ان دو جملوں میں پہلا شرط ہے اور دوسرا جزا ہے۔ اسماء شرط، اسماء شرطیہ، من، ما، این، متا، متا ما، این، اینما، اینا، اذ ما، اذا، اذا ما، کیف ما، مہما، انا، حیث ما، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اسماء شرط کے جو قواعد ہیں وہ وہی ہیں کہ جو ہم نے اسماء استفہام کے سبق میں پڑھے تھے۔ وہاں تھا اسم استفہام، اور یہاں پر اسم شرط ہم کہہ لیں گے کہ اسم شرط کا اعراب بھی اسم استفہام کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ما بعد فعل اس پر عامل ہوگا، عمل کر رہا ہوگا، تو یہ محلاً منصوب ہے۔ جیسے کہ ما تفعل تسأل عنہ، اگر تو یہ کرے گا تو تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر حرف شرط سے پہلے، اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف ہو تو یہ محلاً مجرور ہوگا، جیسے بمن تمر، امر وغیرہ۔ اور اگر دونوں صورتیں نہ ہو تو یہ محلاً مرفوع ہوگا، من جد وجد۔ اور یہ محلاً مرفوع، محلاً منصوب، مجرور کیوں ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ محلاً کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کے اعراب محلاً ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ محلاً منصوب، مجرور اور مرفوع کیسے ہیں، وہ آپ کو میں نے استفہام کے سبق میں سمجھا دیا تھا، اسی طرح یہ اس میں شرط کے سبق میں بھی آئے گا۔ حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط اور جزا کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیف ما کا ان کو یعنی ان دونوں جملوں کو جزم دینا شاذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے حصے میں شرط و جزا والا سبق پڑھیں گے کہ شرط اور جزا فعل مضارع ہو تو دونوں کو جزم دینا واجب ہے۔ ایک مضارع ہو، دوسری اگر ماضی ہو تو کیا حکم ہے، انشاءاللہ ہم دوسرے حصے میں اس جملہ شرطیہ کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مختصر سا مجمل طور بیان کیا کہ حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، اور اذا اور کیف ما کا جزم دینا فرمایا کہ یہ شاذ ہے۔ آگے حروف شرطیہ 3 ہے، ان، لو اور اما، یہ عبارتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ان تنصر انصر، لو اجتہدت لفزت۔ مگر یہ تینوں حروف ہیں، ان کو ہم حرف شرط کہہ کر چھوڑ دیں گے، اس کو محلاً مرفوع، محلاً منصوب، محلاً مجرور نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے مثالیں پڑھی، کیونکہ یہ حروف ہیں اور ان کا اعراب نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔